الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنهم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمر فيما أفناه، وعن شباب فيما أبلاه، وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی دو جگہ سے آیتیں میں نے پڑھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا نورانی پاکیزہ ارشاد میں نے پڑھا. ان آیتوں میں حق تعالی شانہ نے اپنے آپ کو فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس کی ہم قدر کریں اور لغویات سے، لغو کاموں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ زندگی قیمتی سے قیمتی تر بنتی چلی جائے. زندگی جس کو زندہ آدمی کو حی کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی حق تعالی شانہ نے حق تعالی شانہ کی سب سے بڑی صفت الحی بیان فرمائی ہے. آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس میں اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی. اس میں اعظم اللہ، پھر لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحی، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ. الحی القیوم، ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ قائم رہنے والے. اس کو نیند نہ آوے، نیند کی ابتدا، نیند کی انتہا سب سے اللہ محفوظ. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ سینہ نہ نوم. قرآن کریم میں ایک اور لفظ چوتھے پارے میں حق تعالی شان بیان فرمایا ہے: نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. نعاس، جب پہلی اور آخری چیز کو بیان کیا، بیچ کی چیز بھی اس سے بھی اللہ محفوظ، ایسے زندہ، ایسے حی. اور بھی آگے اللہ کی صفات بیان فرمائی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحی زندے کو کہتے ہیں. زندگی، اس کی قیمت کیا ہے، اس کا اندازہ آج ہمیں نہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے ایسی باتیں جس میں کوئی فائدہ نہیں
ایسے کام جس میں کوئی فائدہ نہیں وہ ترک کر دے، چھوڑ دے. لا یعنی بات، لا یعنی کام. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے جہاں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی سورہ مومنون کے شروع میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والے وہ ہیں جو لغو کاموں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنی زندگی کو قیمتی بناتے ہیں، ایک ایک لمحہ پھونک پھونک کر رکھتے ہیں. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کا تذکرہ فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کہ جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں اللہ کے نیک بندے، رحمان تعالی کے بندے، تو وہ کہتے ہیں سلامتی، ہم آپ سے الجھتے نہیں ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں. کہ لغو کاموں سے، لغو کام کرنے والوں سے ہم الجھا نہیں کرتے. قرآن کریم میں ابھی میں نے جیسے آیت پڑھی 20ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص کے اندر وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جب ایسی باتیں سنتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں. کہیں مجلس میں غیبتیں ہو رہی ہو، کہیں الزام تراشیاں ہو رہی ہو، کہیں عظمت صحابہ پر لوگ انگلی کر رہے ہوں، خواہ مخواہ کی بحث کر رہے ہوں، فلاں صحابی ایسے، فلاں صحابی ایسے، اور اس بحث کو سننے کے بعد، اس لیے کہ اس کے اثرات اللہ نے رکھے ہیں. بیچ میں بات عرض کر دوں، باطل کی باتیں سننے کے بھی اثرات ہیں 100%. اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کو سنو ہی نہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. لغو بات سنتے اعراض کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور کہتے تھے بھائی ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، آپ کے لیے آپ کے عمل ہیں، ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، الجھا نہیں کرتے. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، جیسے میں نے چند جگہ سے اس کو بیان کیا. ابھی میں نے عرض کیا قرآن کریم میں یہاں یوں ہے، یہاں یوں ہے، اور حدیث میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. آج اگر ہم غور کریں تو 24 گھنٹے کی زندگی کسی دن ہم مراقب ہو جائیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس کو نقل کیا ہے کہ انسان جب تو رات کو سونے لگے تو اپنے بستر پر بیٹھ کر کے سر جھکا کر کچھ دیر بیٹھ جا اور آج تو نے پورے دن کیا کیا، کل سونے کے وقت سے لے کر اب سونے کے وقت کتنی دیر تو نے آرام کیا، تو چلو وہ بچ گیا، تو سونے میں وقت گیا. اگر فجر کی نماز سے غافل رہا تو توبہ تائب ہو، اور پھر یہ دیکھ کہ میں نے فجر کی نماز سے لے کر کے کتنا نیک کام کیا کہ اللہ تیرے فضل سے ہے، اللہ اسے قبول فرما، آپ ہی کا شکر ہے. انسان اپنی طاقت سے کچھ نہیں کرتا. پھر کمانے کے لیے گیا، 2 پیسے کما کے لایا تو اے اللہ میں حلال پاکیزہ برکت والی روزی کمانے کے لیے گیا تھا، میں کما کر کے آیا ہوں، اس میں بھی میری کوئی طاقت کا کوئی حصہ نہیں، اے اللہ یہ آپ کا فضل ہے. قرآن کریم میں سورہ قصص میں ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. آگے فرمایا وقال انما اوتيته على علم عندي. قارون نے یہ کہا تھا جتنا مال و دولت، قرآن نے بیان کیا اتنا مال و دولت کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اولی القوہ، بہت طاقتور جماعت صرف چابیاں اٹھاتی تھی. تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا خزانہ ہوگا. چنانچہ اس کے وہ ہمیشہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال مجھے اپنی ہوشیاری سے ملا ہے، میری چالاکی سے ملا ہے.
میں نے پڑھا ہے، میں نے لکھا ہے، پڑھ لکھ کر کے ڈگریاں میں نے حاصل کی ہے، میں نے اپنی ہوشیاری سے کمایا ہے. اللہ نے مال سمیت اسے غرق کر دیا، اسے زمین میں دسا دیا. ہاں، کوئی یہ نہ سمجھا کہ میں اپنی ہوشیاری سے کماتا. بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کے شان ورود کی طرف میں نہیں جاتا، پس منظر کی طرف نہیں جاتا، یہ ارشاد فرمایا کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے گھر کے کمزوروں کی دعاؤں کی برکت سے. اپنی ہوشیاری سے نہیں کماتے. تم جب کمانے کے لیے نکلتے ہو تو تمہارے چھوٹے بچے، تمہاری بیوی دعاؤں میں مشغول ہوتی ہے، تمہاری ماں دعا کرتی ہے اے اللہ میرا لال گیا ہے، اس کی حالات بھی صحیح نہیں، اس کی حفاظت بھی فرما، اسے صحیح سالم واپس لا. بیوی دعائیں کرتی ہے اے اللہ میرے سرتاج میرے شوہر نکلے ہیں، انہیں صحیح سلامت واپس لا اور برکتیں عطا فرما. چھوٹے چھوٹے بچے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہمارے والد گئے ہیں، برکتیں عطا فرما، صحیح سلامت واپس لا. فرمایا ان کی دعاؤں کی برکت سے حق تعالی شانو تجھے دیتے ہیں، تیری ہوشیاری کا اس میں کوئی دخل نہیں. تو قارون نے یہ کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے اسے زمین میں ڈسا دیا مال سمیت. تو آدمی یہ سوچے 24 گھنٹے کی زندگی کا مراقبہ کرے کہ اللہ میں نے یہ کام کیا، نہ میرے عمل میں جان تیری توفیق سے ہوا، نہ میرے ہوشیاری کہ میں کما کر لایا، آپ کی برکت سے اللہ آپ نے عطا فرمایا، لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے عطا فرمایا. پھر خاص طور پر اس پر دیکھے کہ میں نے لغو کتنا وقت گزارا. 4-5 دکاندار ہوتے ہیں نا، پھر بھائی ادھر آنا یار، بیٹھنا، ادھر آؤ بیٹھو. ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پھر باتیں شروع. ایک دو لقمے کھائے، چائے پی، باتیں شروع. رات میں دوست ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور کہ چلو ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیئیں گے. ہوٹل میں گئے، چائے پینے بیٹھ گئے، قصدن آؤ چلو بیٹھتے ہیں. پھر چائے پانی کے ساتھ ساتھ کسی کا کچا گوشت کھا رہے ہیں، کسی کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، فلاں کو فلاں کے گھر میں جاتے دیکھا، فلاں کے پاس اتنا عمدہ گاڑی کہاں سے آ گئی، فلاں کے پاس پیسہ کہاں سے. ساری ذمہ داری گویا حق تعالی شان ہونے انہیں پارٹنر بنایا ہے. ساری یہی فکریں کر کر اتنی دیر شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تو لوگوں کے اس میں مشغول رہتا ہے، یا لوگوں کی محبتوں میں یا لوگوں کی دشمنی میں. اگر اتنا وقت اللہ کی محبت میں خرچ کرتا تو اللہ تجھے اپنی ولایت سے مالا مال فرما، اللہ اپنی دوستی کا پروانہ عطا فرما دیتے. تو اس لیے یہ آج کل یہ معاملات چل رہے ہیں. آج کل ایک سب سے اہم اور خطرناک جو چیز چل رہی ہے وہ ہے عظمت صحابہ پر انگلی کرنا. موضوع بحث بنا کر بیٹھے ہیں اور جب سنتے ہیں، میں اس پر بات کر رہا تھا، جب کسی غیر کی سنتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہیں. غیر کو غلط چیز دیکھنے کے بھی اثرات اللہ نے رکھے ہیں، غلط چیز بولنے کے بھی اور غلط چیز سننے کے بھی اثرات رکھے ہیں. اسی لیے قرآن سنت نے صحبت کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. صحبت اگر غلط استعمال کی، غلط اختیار کی تو اس صورت میں اس کے بھی اثرات ہیں. بے جان چیز، ایک سوئی اس پر پانی لگ گیا ہو اور وہ سوئی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس پر بھی زنگ چھوڑ دیتی ہے. بے جان چیز بھی اپنا اثر چھوڑتی ہے. ابھی بارش کا زمانہ ہو جائے، بارش گرے گی 2-4 دن، پھر کیا ہوگا کہ لوہے کا جو حصہ ہے، سائیکل ہے یا موٹر سائیکل ہے، اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے کہ اثر چھوڑ دیا اس نے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے گلستان کے مقدمے میں چند اشعار اسی پر بیان فرمائے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوبے بدستم بدو گفتم کے مشکی عابیری کہ ازبو دل آویز تو مستم بو گفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی
در من اثر کرد وگرنا من ہما خاتم کے ہستم. کہتے ہیں میں ایک دن غسل خانے میں گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے. ایک دن غسل خانے میں مٹی میں سے مجھے خوشبو آنے لگی. گلے خوشبوئے در حمام روز رسید از دست محبوبے بدست. میں نے اپنی محبت پر ہاتھ پھیلایا, اس کو میں نے پوچھا بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری. میں نے اس سے بات چیت شروع کی. ہم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تو مشک ہے یا عنبر. اتنی زبردست خوشبو مٹی میں. اس زمانے میں صابن کی جگہ مٹی کی ٹکیا بنا کرتی تھی. کہ ایسی خوشبو آ رہی ہے تو اس میں کہ از بو دل آویز تو مستم. تیرے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہے میں مست ہو گیا. وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم. مٹی کہنے لگی میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں. وہ لیکن مدت باغل نشستم. لیکن کچھ دن پھولوں کے ساتھ باغ میں رہی. رات میں پھول میرے اوپر گرتے تھے. رات کی صحبت پھول کی مجھے میسر آئی. صبح میں وہی مٹی میری اٹھائی گئی, اسی سے ٹکیا بنائی گئی. چند دن پھول کے ساتھ, چند گھنٹوں رات کے اوقات میں یا دن کے اوقات میں پھول کے ساتھ رہی. جمال ہم نشیں درمن اثر کرد اگرنا من ہما خاکم کے ہستم. اس کی خوبصورتی اور اس کی خوشبو میرے اندر آ گئی. ورنہ میں تو وہی غلیل مٹی تھی جو لوگوں کے پیروں کے نیچے روندی جاتی تھی. تو کہ صحبت دیکھو بے جان چیز کا بھی اثر. مجھے واقعہ یاد آیا حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ, بڑے اپنے وقت کے مفسر, محدث, فقیہ اور سب سے بڑی چیز مجاہد وقت گزرے ہیں. اور انہی کے اشعار ہیں جو آج کل لوگ بڑے طرز لگا کر کے پڑھتے ہیں. بہرحال وہ حرم شریف میں گئے اور 6 مہینے حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ نے ان سے کہا کہ دیکھ عبداللہ تمہیں کیا ہے, میں تو 6 مہینے مکہ مکرمہ میں مکۃ الحرام اور 6 مہینے مدینہ منورہ کے حرم میں رہتا ہوں. کتنے مزیدار زندگی ہے. تو انہوں نے کہا جانے کے بعد اشعار میں تجھے جواب دوں گا. جب اپنے ملک پہنچے تو وہاں سے انہوں نے اشعار لکھے یا عابد الحرمین لو ابصرتنا, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب. پورے اشعار ہیں. اے حرمین شریفین کے رہنے والے, تجھے اگر پتا چل جائے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں جہاد کی جو نعمت عظمی عطا فرمائی ہے تو تجھے ایسا محسوس ہوگا کہ میں اپنی عبادت میں کھیل رہا ہوں صرف. بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ بہت اونچے آدمی گزرے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت میں قرآن سنانا چاہتا ہوں. بہت اہم مسئلہ یہ واقعہ ہے. ہم سوچے میں کیا کرنا چاہتا ہوں, قرآن سنانا چاہتا ہوں, آپ میرا قرآن سن لیں. حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے کہا میں تیری زبان سے قرآن نہیں سن سکتا. اس کا اصرار بڑھا. ادھر سے عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کا انکار بڑھا کہ نہیں ہم نہیں سننا چاہتے. اب اطراف میں بیٹھنے والے متوسلین, معتقدین اور اسی طریقے سے مریدین, انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ, خواہ کیوں ان کا وقت لیتے ہو, جاؤ یہاں سے. نکالا. لیکن پھر سوال کیا کسی نے کہ حضرت آخر قرآن ہی تو سنا رہا تھا, آپ سن لیتے اس سے قرآن کا. نہ, اس کے دل کے اندر حق تعالی شانہ کی ذات کے صفات کے متعلق شکوک و شبہات تھے. اگر اس سے میں قرآن سنتا تو خدا پاک کی قسم میرے دل میں بھی شکوک و شبہات جنم لے لیتے. تو اس کے دل, اس لیے قرآن بھی ہم سنیں قرآن والوں سے, صحابہ والی جو ہے تفسیر کا علم رکھنے والوں سے, احادیث مبارکہ بھی ہم ان سے لیں جو شرعی لباس اور شرعی ڈھانچے میں ہوں. اب تو شرعی لباس بھی, کل پرسوں ہمارے ایک مخلص ساتھی نے ہمیں بتلایا کہ رات کے وقت لوگ وہ چڈے پہن کر, مجھے کل پرسوں بتلایا, میرا کو عجیب کیفیت ہو گئی میں نے کہ رات کے وقت چائے پانی کی ہوٹلوں پر چڈے پہن کر ان کی ران بھی نظر آتی ہے اور چڈے بھی اتنے چوڑے ہوتے ہیں کہ اندر کا بھی سب کچھ نظر آوے.
لا حول ولا قوت الا باللہ. بے بھی تفاوت دی از کجا استا بکجا، کہاں سے کہاں امت پہنچ گئی. کل حیا تھی حیا اور لباس پورا زیب تن کرتے تھے، اب وہ ایسا لگتا ہے جب وہ اپنے گھر سے نکل کر آئے ان کی مائیں بہنیں نہیں تھی، ان کی ماؤں بہنوں کے پاس ایسے پہنتے ہیں، گھر میں ایسے رہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے یہ ران گھٹنے کا جو حصہ ہے سطر میں داخل ہے، ران کا کھولنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمٰن نے کہا اس سے قرآن سنوں گا اس کے دل میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی آ جائیں گے. آمدم برسرے مطلب، آج کل کہتے ہیں ہم فلاں ذاکر کی بات سن رہے ہیں، وہ اخبث الخبائث ملعون بدبودار صحابہ کا دشمن رافعی اور بحری ان کی باتیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آ کر مسائل پوچھتے ہیں علماء حقہ سے. اس نے یوں کہا، سنتے ہی کیوں ہو، اتنا وقت کہاں سے آ گیا؟ قرآن سنو حرمین شریفین کے ائمہ کا، کہ قرآن اثر رکھتا ہے. احادیث مبارکہ سنو، دروس میں بیٹھو، جہاں جہاں درس ہو رہے ہیں قرآن و حدیث کے، جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں، صحابہ کی باتیں توحید کی باتیں ہو رہی ہے، وہاں بیٹھنے کا وقت نہیں اور یہ وقت ہے. مجھے ایک حدیث یاد آئی مشکات کی، اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من شہدها فکرہها کان کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرویها کان کمن شہدها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روئے زمین پر کسی خطے اور حصے میں اگر گناہ ہو رہا ہے، زبان کا گناہ یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، جیسا ابھی گزرا وقت کالوں کا، ماتم ہو رہے ہیں، سینہ کو بھی ہو رہی ہے، خنزر زنی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں دیکھی. اب ایک آدمی وہاں موجود ہے اور نہیں دیکھ رہا، فرمایا ایسا ہے گویا وہاں موجود ہی نہیں ہے، گناہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا. اس کی مجبوری، اس کی دکان وہاں ہے، اس کا گھر وہاں ہے، لیکن نہیں دیکھتا، اپنی کھڑکیاں بند کر دی. اور ایک آدمی دور ہے، اپنے موبائل کے اندر دیکھ رہا ہے، اپنے ٹی وی میں دیکھ رہا ہے کہ دیکھو وہ یوں کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں. خدا پاک کی قسم اس کا اثر ضرور ہوگا، باطل کی دیکھنا اس کا اثر ضرور بھی ضرور ہوتا ہے. ایک عربی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عیسائی لڑکی اپنے گھر کے آنگن میں چبوترے میں، باہر جو اوٹلا بولتے ہیں چبوترا، اس میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک اللہ والے ان کا گزر وہاں سے ہوا جن کے دلوں میں توحید کی چنگاریاں اور آگ بھڑک رہی تھی، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بھڑک رہی تھی، ان کا گزر وہاں سے ہوا. ایک سرسری نگاہ اس لڑکی پر پڑی، جو پہلی نگاہ معاف ہے، سر جھکایا، نگاہ جھکائی، گزر گئے. لیکن ایک سرسری طائرانہ نگاہ نے لڑکی کے دل میں توحید کی ایک دلیل قائم کر دی اور اپنے گھر میں جا کر کے اپنے والدین سے کہہ رہی ہے کہ خدا کتنے ہیں، چونکہ ان کا عقیدہ ہے ثالث ثلاثہ، تین خدا اور تین میں کا ایک خدا. والدین کو تعجب ہوا کہ یہ خامخواہ ہمارے اہم ترین عقیدے پر یہ بحث کرنا شروع کر رہی ہے. کبھی کیا ہو گیا کہ تین خدا ہیں، تو وہ بحث کر رہی ہے نہیں، تین خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو ہو سکتا ہے تو ایک ہی ہو سکتا ہے. بحث کر رہی ہے اپنے والدین کے ساتھ. پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہ کچھ بھی نہیں، میں باہر بیٹھی تھی، ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، سمجھ گئے. دیکھو یہ اثرات ہیں، کتابوں میں لکھا یہ اثرات ہیں کہ ایک توحید پرست کی پاکیزہ نگاہ، جو نگاہ پڑی، سر جھکایا، نگاہ جھکائی، گزر گئے، لیکن دل کے اندر جو آگ توحید و سنت کی تھی، اس نے اس کے دل میں توحید کی ایک پختہ دلیل قائم کر دی اور وہ عیسائیت سے تائب ہو گئی. اللہ نے اثرات رکھے ہیں، اس لیے ہم طے کریں، کوشش کریں، ارادے کریں کہ ہم باطل لوگوں کی نہ بات سنیں گے، نہ ان صحبتوں میں بیٹھیں گے. دفتروں میں بھی باتیں آتی ہیں سامنے کہ وہ آ کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس نے یوں کہا، اس کی دلیل لے آؤ اپنے مولوی سے. کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو پختہ بنائیں. 4 ہفتوں سے میں عظمت صحابہ پر عرض کر رہا ہوں،
یہی وہ چیز ہے جو ہمیں کامیابی دلائے گی. یہ چیز عظمت صحابہ. اور کہیں خدا نہ کرے ہمارے دل کے کسی حصے میں گوشے میں عظمت صحابہ کے اندر درار آ گئی اور شکوک و شبہات آنے شروع ہو گئے تو پھر ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ایمان ہاتھ سے جانے کا خطرہ ہے. اس لیے عظمت صحابہ کے سلسلے میں کوئی بات ایسے لوگوں سے جن کے دل میں صحابہ کے سلسلے میں شکوک و شبہات ہیں اور جو صحابہ کے دشمن ہیں, نہ ان کی ہم سنیں, نہ کوئی لے کر آئے تو سننے دیں, نہ مجلسوں میں ایسی بحث چھیڑیں, اتنی دیر ذکر و اذکار کریں. میں الحی پر بات کر رہا تھا, یہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اتنا طاقتور عمل ہے, اس کو ہم پڑھتے رہیں. درود شریف کا اہتمام, استغفار کا اہتمام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 مرتبہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ بدر کے موقع پر 3 مرتبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عریشے اور چھپر میں گیا جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ میں نے سجدہ ریز پایا اور آپ 3 مرتبہ یوں کہہ رہے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے, ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ قائم رہنے والے, تیری رحمت کے صدقے میں میری مدد فرما. علماء نے لکھا ہے یہ وہ چابی ہے جس میں دندانے بھی ہیں, جس سے سارے تالے کھل جاتے ہیں. انسان حالات کا شکار نہیں ہوتا. درود شریف, استغفار, قرآن کی تلاوت. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا پیر ہٹے گا نہیں, انسان کا پیر ہٹے گا نہیں اپنی جگہ سے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5, جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. عن عمر فیما افناہ, عمر کہاں فنا کر دی. وعن شباب فیما ابلاہ, جوانی کہاں لٹائی. حالانکہ جوانی عمر ہی کا حصہ ہے, لیکن پہلے عموم کو بیان کیا پھر خصوص کو لائے. پہلے کا عمر کہاں, عمر کا حصہ ہے جوانی, لیکن جوانی کو خاص لا کر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جوانی کی قدر کرو. یہ جوان اپنی زندگی کی اگر قدر کر لیں, اپنے اوقات کی قدر کر لیں, علم حاصل ہو جائے کہ آج میں نے طے کیا اتنے صفحات قرآن کے متعلق مطالعہ کروں گا, علماء حقہ کی تفاسیر کا اتنے صفحات حدیث مبارکہ کا مطالعہ کروں گا, علماء حقہ کی لکھی ہوئی اپنے مسجد کے ائمہ اور اپنے مستند علماء سے مشاورت کے بعد اتنے مسائل سیکھوں گا. اتنے دن میں کتنا سیکھ جائے گا, لیکن ہم اپنے اوقات کو لغویات میں استعمال کریں. پھر تیسری چیز فرمائی وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق, تیسری چیز مال کہاں سے کمایا, چوتھی چیز کہاں خرچ کیا, وماذا عمل فيما علم, جو علم ہم نے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. حق تعالی شانو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.